بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين خير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں سب سے پہلے میں اپنے نفس اور پھر آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اصحاب پیغمبر اسلام اور ائمہ طاہر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر روشنی ڈال رہے تھے۔ انہی میں سے ایک صحابی جن کو پیغمبر اسلام کے صحابی اور مولا کائنات کے صحابی کہا جاتا ہے، جن کی نورانی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ پیغمبر اسلام جب مکہ مکرمہ میں کفار اور مشرکین کے نرغے میں تھے اور آپ کو کفار و مشرکین ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، تبلیغی کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے تھے، تو آپ نے سنا کہ آپ نے ہجرت کا ارادہ بنایا، ایسے شہر کی طرف جانے کا ارادہ بنایا جس شہر میں سکون ہو، اطمینان ہو اور دین کی تبلیغ کی جا سکتی ہو۔ اس وقت مدینے سے ایک قافلہ 70 لوگوں کا ایک گروپ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچا، رات کی تاریکی میں چھپ کر ایک بیعت کی پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر، اور پیغمبر اسلام کو مدینے کی طرف بلایا اور مدینے میں انوائٹ کیا۔ وہ 70 لوگوں نے جو سیکریٹ میٹنگ کی تھی، جسے عقبہ اولا یا عقبہ ثانی کہا جاتا ہے تاریخ مدینہ میں، ان میں سے ایک ابو ایوب انصاری تھے۔ آپ نے پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، آپ کو انوائٹ کیا، یا رسول اللہ آپ مدینہ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے مشن میں آپ کی مدد کریں گے۔ پیغمبر اسلام نے ان لوگوں پر بھروسہ کرتے ہوئے، جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، آپ نے ہجرت اختیار کی، مکہ مکرمہ سے آپ مدینے کی طرف تشریف لے گئے۔ اور جب مدینہ پہنچے، تمام قبیلے جو مدینے میں موجود تھے، جتنے ٹرائبس تھے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا، حتیٰ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی پیغمبر اسلام کو ویلکم کیا، چاہے اوس اور خزرج کے قبیلے ہوں یا کوئی اور قبیلہ۔ انہوں نے کہا پیغمبر اسلام آئے ہمارے شہر میں رہیں اور دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام کا میسیج کیا ہے، پیغمبر اسلام کا مشن کیا ہے۔ جب آپ پہنچے تو قبائل والوں نے آپ کی ریسپیکٹ کی، آپ کا احترام کیا، آپ کو ویلکم کہا،
اب بات یہ آئی کہ پیغمبر اسلام اس شہر میں نئے ہیں، پیغمبر اسلام کس کے مہمان بنیں گے اور کس کے گھر میں رکیں گے۔ یہاں سے حضرت ابو ایوب انصاری کی تاریخ، آپ کی صحابیت کی تاریخ اور آپ کا کمال شروع ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جہاں میرا اونٹ بیٹھے گا، جس گھر کے دروازے پر میرا اونٹ بیٹھے گا، میں اس گھر کا مہمان رہوں گا۔ کتنا اچھا فیصلہ اور کتنا کرامت والا فیصلہ تھا، تاکہ کوئی ناراض نہ ہو۔ ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے گھر بلا رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے پیغمبر اسلام کا اونٹ وہاں بیٹھا جہاں ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ مدینے کے اعتبار سے آپ سب سے زیادہ فقیر، آپ کے پاس ایک چھوٹا سا محقر سا گھر تھا، جو جسے مٹی کا گھر کہا جاتا ہے۔ ایک کمرہ نیچے تھا اور ایک کمرہ چھوٹی سی سیڑھیاں لگا کر آپ نے اوپر بنوایا تھا۔ آپ اور آپ کی ماں اس گھر میں رہتی تھیں۔ یہ اونٹ جا کر اسی دروازے پر بیٹھا جو ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ یہاں سے دین مبین اسلام کا مشن جو مدینہ منورہ میں وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر ابو ایوب انصاری کو پیغمبر اسلام کا پہلا میزبان ہونے کا شرف ملتا ہے کہ آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ ابھی گھر میں جانے والے تھے کہ ابو ایوب انصاری کی ماں نے آپ کے سامان کو اپنے گھر لے گئیں۔ پیغمبر اسلام سے ابو ایوب انصاری نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے میرے گھر کو عزت بخشی، شرف عطا کہ وہ ریسپیکٹ کی ہے۔ ابو ایوب انصاری نے پیغمبر اسلام کی تاریخ لکھنے سے قاصر ہے۔ ابو ایوب انصاری نے رسول اسلام سے کہا یا رسول اللہ، آپ اوپر والے کمرے میں چلے جائیے، ہم نیچے والے کمرے میں رہیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نیچے والے کمرے میں رہیں، ہم اوپر رہیں تو آپ کی ڈس ریسپیکٹ نہ ہو جائے کہ ہم رسول سے اوپر کمرے میں زندگی گزاریں۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، ایسا مت سوچو، لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے، لوگ مراجعہ کرتے ہیں، نیچے والا کمرہ میرے لیے اچھا رہے گا۔ اس کے بعد ابو ایوب انصاری آپ کے والدہ محترمہ نے بڑی ریسپیکٹ کی، بڑی خدمت کی۔ 1 مہینے تک بعض روایتوں میں آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں مہمان رہے۔ جب بھی ابو ایوب انصاری کو چلنا ہوتا، ظاہر سی بات ہے جو روف لگائے جاتے تھے اس وقت وہ آواز دیتے تھے، جب بھی چلنا ہوتا تو اپنے قدم کو سنبھل کر اٹھاتے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی آواز پیغمبر اسلام کو تکلیف دے۔ جب بھی کوئی سامان لے جانا ہوتا اوپر تو ابو ایوب انصاری بڑی ہی احتیاط کے ساتھ کہ کہیں تکلیف نہ ہو جائے، پیغمبر اسلام کو بتایا کہ کس طرح رسول کی ریسپیکٹ کی جانی چاہیے، کس طرح رسول کی عزت کی جانی چاہیے، یا مہمان نوازی کسے کہتے ہیں، وہ طریقہ ابو ایوب انصاری نے دنیا والوں کو بتایا۔ اور آپ کی ماں نابینا تھی اور آپ کی ماں نے ایک مرتبہ خواہش کی ابو بیٹے سے، اے ابو ایوب، دل چاہتا ہے پیغمبر اسلام کی زیارت کروں۔ ڈرتے ڈرتے سنبھلتے ابو ایوب انصاری پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچے۔ گھر میں مہمان تھے۔ یا رسول اللہ، میری ماں کے دل کا یہ ارمان ہے کہ آپ کے چہرے کی زیارت کرے۔ بے اعجاز اور بے کرامت پیغمبر اسلام نے دعا کی، اس کی ماں کی آنکھیں لوٹ آئیں اور آپ کی ماں نے پیغمبر اسلام کے چہرے کو دیکھا، پیغمبر اسلام کی زیارت کی۔ وہ زیارت ہے جو انسان کی تمنا ہوتی ہے دل میں کہ رسول کے چہرے کو دیکھے اور امام کے چہرے کو دیکھے۔ وہ منزل آپ کو ملی اور وہ کمال اور وہ رتبہ آپ کو ملا جو آپ کے پیغمبر اسلام کی خدمت کے نتیجے میں آپ کے ماں کی بینائی لوٹ آئی۔ نہ تنہا ایک کمال حضرت ابو ایوب انصاری کو ملا، جو دوسرا کمال ابو ایوب انصاری کو ملا، آپ بہترین صحابی کہلائے پیغمبر اسلام کے۔ روایتیں نقل کرنے میں آپ کا نام ہے، کئی نیریشنز میں آپ کا نام ذکر ہوا ہے کتابوں میں۔ 150 سے زیادہ حدیثوں کو آپ نے نقل کیا ہے جو شیعہ کتابوں میں موجود ہیں، اور اہل سنت کی کتابوں نے بھی ان کے کچھ روایتوں کو تقریباً 7 یا 8 صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں آپ کے ذریعے سے روایتوں کو نقل کیا ہے۔ بہترین روایت جو آپ نے نقل کی ہے وہ غدیر والی روایت ہے، جس میں مولا کائنات کی امامت اور ولایت کا اعلان کیا تھا۔ حتیٰ جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پر کئی صحابی آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ اس وقت آپ نے پیغمبر اسلام کی وہ روایت نقل کی جو آپ نے مستقیماً پیغمبر اسلام سے سنی تھی، کہ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا انک تقاتل الناکثین والقاسطین والمارقین بعدی مع علی ابن ابی طالب علیہ السلام،
یہ خوشخبری دی تھی پیغمبر اسلام نے، یا پریڈکشن تھا پیغمبر اسلام کا، اے ابو ایوب انصاری تم مولا کائنات کے ساتھ ان جنگوں میں شریک ہو گئے، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ اور اس کے بعد ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جنگ جمل اور صفین تو ہو چکی ہے، اور میں لڑوں گا جنگ نہروان میں بھی، مجھے نہیں پتا وہ جنگ کہاں پر ہوگی۔ اس کے بعد اس روایت کو نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اور نصیحت فرمائیے، ایک حدیث فرمائیے جس کو میں حفظ کر سکوں اور میرے بعد میں آنے والوں کو وہ حدیث بیان کر سکوں۔ یہ وہ حدیث ہے عام طور پہ جو ہم مجالس اعضاء میں پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری نے کہا پیغمبر اسلام سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے، کوئی نقل کرنے والا نہیں، پیغمبر اسلام بیان کرنے والے اور ابو ایوب انصاری سننے والے، اور پھر آپ نقل کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا علی مع الحق والحق معہ، اے ابو ایوب علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، وہو الامام والخلیفہ بعدی، علی میرا امام، آپ کا امام ہے اور میرا خلیفہ ہے، یقاتل علی التاویل کما قاتلت علی التنزیل، تعویل قرآن پر وہ جنگ کرے گا جس طرح میں نے تنزیل قرآن پر جنگیں کی۔ جو میرے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے وہ تنزیل قرآن پر ان کو شک تھا اور تعویل قرآن پر لوگوں کو شک ہوگا، اور علی مرتضیٰ ان کے خلاف جنگ کریں گے، اس کا حصہ بنیں گے ابو ایوب انصاری۔ اس کے بعد کئی روایتیں آپ نے نقل کی ہیں، وہ عمار والی روایت کے ناقل بھی آپ ہیں کہ پیغمبر اسلام سے نقل کیا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرماتے، آپ کے بائیں جانب میں بیٹھا ہوا تھا، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں دائیں جانب مولا کائنات تشریف فرماتے، اور انس ابن مالک آگے کھڑے ہوئے تھے۔ کسی نے دق الباب کیا، نوک کیا دروازے کو، پیغمبر اسلام نے کہا انس دیکھو کون آیا ہے۔ اسی وقت عمار بن یاسر کا حجرے میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ وقت ایسا آئے گا لوگ شک کریں گے حق میں، لوگ باطل کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے، اس وقت عمار علی کا دامن کبھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ جب بھی اندھیرے چھا جائیں، جب بھی پریشانیاں ہوں، جب بھی باطل حکومت کرنے لگے، بہترین ذریعہ، بہترین نجات کا ذریعہ مولا کائنات کی امامت اور مولا کائنات کی ولایت، ہاتھ سے دامن چھوٹنے نہ پائے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے اس لیے کہ علی تمہارا ہادی ہے، تمہیں ہدایت کی طرف لے جائے گا اور اس سے گمراہی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ اور فرماتے اے عمار علی کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت پروردگار عالم کی اطاعت ہے۔ اس حدیث کو ابو ایوب انصاری نے نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ابو ایوب انصاری سے وہ اخلاقی پہلو بھی بیان کیے جاتے ہیں جس کے بعد انسان ان اخلاقی پہلوات کی طرف بھی توجہ کرے جو ہمارے لیے ایک بہترین میسیج، ایک پیغام ہے۔ ابو ایوب انصاری کے ذریعے سے ہم تک وہ پیغام اور میسیج پہنچا ہے۔ ان میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ مولا کائنات ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری سے پوچھا تمہارا اخلاق کیسا ہے، تمہارا بیہیویئر کیسا ہے، تم کیا سمجھتے ہو، کہاں تک پہنچا ہے تمہارا اخلاق، تمہارا بیہیویئر۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مولا لا اودی جارن فمن دونہ، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے مجھ سے کسی ہمسائے کو اور پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، اور میری مدد سے کوئی محروم نہ رہ جائے، ہر فقیر تک میں پہنچوں اور پڑوسی کو کبھی میں تکلیف نہ دوں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں یہ کمال اخلاق ہے۔ بہترین مومن وہ ہے جس سے اس کا پڑوسی راضی ہو، اور بہترین سقی وہ ہے جو اس کے دروازے تک پہنچنے کے لیے فقیر اور مسکین احساس کریں کہ یہ اس دروازے سے ہمیں ملا ہے، کسی کو محروم نہ کرے، وہ مومن ہے۔ اس کے بعد ابو ایوب انصاری سے ایک اور روایت نقل کی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ابو ایوب دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا ختم ہو چکا ہے، دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ عام طور پر آج کل کا ماحول یہ ہے جتنا بچتا ہے پلیٹس میں، جتنا گرتا ہے دسترخوان پر اسے پھینک دیا جاتا ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال نہیں کیا جاتا۔ حتیٰ ایک اسکالر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے جتنا مسلم ممالک میں کھانا پھینکا جاتا ہے
اس کو سٹور کیا جائے تو دنیا کا کوئی انسان فقیر نہیں رہے گا۔ یہ اسراف ہے جو برکتوں کو چھین لیتا ہے، جو بلیسنگز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھین لیتا۔ ابو ایوب انصاری دسترخوان پر پڑے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھا رہے تھے، روٹی کے ٹکڑے ہیں، پیغمبر اسلام نے دیکھا، بورے کا لکا وہ بورے کا علیہ کا وہ بورے کا فیق، مبارک ہوا ابو ایوب انصاری، تمہارا یہ کام برکت والا کام ہے، تمہارے وجود میں برکت ہے، تمہاری زندگی میں برکت ہے۔ جو رزق کا احترام کرتا ہے، رازق اس کی زندگی میں برکتیں عطا کرتا ہے، رازق اس کی زندگی میں بلیسنگز کو عطا کرتا ہے۔ اس طرح انسان اپنے آپ کو اسراف سے، اپنے آپ کو غذا کھانے اور رزق کے ویسٹ کرنے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ مولا کائنات نے پھر ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری سے پوچھا، بتاؤ پیغمبر اسلام کی بہترین سفارش، بہترین نصیحت تمہارے لیے کیا ہے؟ کس نصیحت کو تم پیغمبر اسلام کی زندگی سے اٹھاتے ہو اور اٹھا کے لے آؤ؟ کبھی کبھار ایک جملہ انسان کی زندگی میں رہ جاتا ہے، وہ جملہ انسان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث، ایک جملہ، ایک سٹیٹمنٹ انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ مجھے 5 نصیحتیں کی، میں نے ان نصیحتوں کو سٹور کر لیا ہے، اپنے دل پر لکھ لیا ان نصیحتوں کو، اور ان نصیحتوں پر میں عمل کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی پریشانی کو نہیں دیکھا، زندگی میں کبھی ایمان کو کمزور ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اپنی زندگی میں کبھی مشکلات کا احساس نہیں کیا۔ کون سی نصیحتیں ہیں؟ پہلی نصیحت، اے ابو ایوب، لوگوں سے زیادہ امید مت رکھو، خصوصی طور پر مال کے اعتبار سے۔ جو چیزیں لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں اس سے زیادہ تمہیں وابستہ نہیں ہونا چاہیے۔ 2، اے ابو ایوب انصاری، کبھی بھی حریص نہ بنو، جتنے گریڈی بنو گے، جتنے لالچی بنو گے، اتنا فقر تمہارے قریب آتا چلا جائے گا۔ 3، اے ابو ایوب، ہر نماز کو ایسے پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، تم کس طرح پڑھو گے؟ ویسے ہی ہر نماز کو پڑھنا چاہیے۔ شاید یہاں سے نکلنے کے بعد پھر انسان کو نماز پڑھنے کی یا مصلی پر آنے کی توفیق نہ ہو۔ اے ابو ایوب، کہیں ایسا کام نہ کرو جس کے کرنے کے بعد تمہیں بار بار معافی مانگنی پڑے، ایکسکیوزز لانی پڑے۔ ایسا میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب وہ تھا، مجھے معاف کر دو۔ ہر وہ کام نہ کرو جس کے بعد تمہیں معافی مانگنی پڑے، وہ کام کرو جس سے تم راضی رہو، تمہارا اللہ راضی رہے اور اللہ کا رسول راضی رہے۔ اور 5واں جملہ جو میرے لیے اور آپ کے لیے بہترین تحفہ ہے آج کے نماز جمعہ کا، پیغمبر اسلام فرماتا ہے، اے ابو ایوب، وہی چاہو جو تم دوسروں سے چاہتے ہو، اپنے لیے وہی پسند کرو جو تم پسند کرتے ہو کہ دوسرے بھی تمہارے لیے وہی کریں۔ وہ پسند نہ کرو جو تمہارا دل دوسروں سے پسند نہیں کرتا ہے۔ تمہارا دل چاہتا ہے لوگ میرا احترام کریں، ریسپیکٹ کریں، سلام کریں، انوائٹ کریں، تم بھی دوسروں کا احترام کرو، ان کی ریسپیکٹ کرو، ان کو انوائٹ کرو۔ میرا دل یہ نہیں چاہتا لوگ میرے خلاف بولیں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، میں کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو تم بھی دوسروں کی غیبت نہ کرو، دوسروں کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ کرو، تاکہ اس سے معاشرے میں محبت پیدا ہوتی ہے اور چاہت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ابو ایوب انصاری نے بطور امانت ہم تک پہنچائیں، بعنوان صحابی اور بعنوان کمپینین آف پرافٹ اینڈ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم اصحاب، عظیم صحابیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحابی ہمیں امام تک پہنچائیں گے، امام ہمیں رسول تک پہنچاتے ہیں اور رسول ہمیں اللہ تک لے جاتے ہیں۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ مولا امام سجاد علیہ السلام جہاں پر آپ نے والدین کے حقوق ملا کر بیان کیے ہیں صحیفہ سجادیہ میں، وہیں پر آپ نے ماں کے حقوق کچھ الگ اور باپ کے حقوق کچھ الگ بتائے ہیں رسالۃ الحقوق میں۔ چونکہ 13 رجب عام طور پر ہمارے یہاں رسم ہے، ماحول ہے اور ہونا بھی چاہیے، ہم فادرس ڈے مناتے ہیں جہاں پر ماں کا احترام، ماں کی ریسپیکٹ، ماں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، وہیں پر باپ کا احترام، باپ کی ریسپیکٹ اور باپ کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ امام فرماتے اما حق ابیک فإن تعلم انه اصلک، حق تمہارے باپ کا تمہاری گردن پر حق یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ وہ تمہاری جڑ ہے، وہ تمہارے روٹ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے۔ وَأَنَّهُ لَوْلَا لَمْ تَكُنْ، اگر باپ نہ ہوتا تو تم زندگی دنیا میں نہ آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باپ کو وسیلہ بنایا کہ تم دنیا میں آ سکو۔ آج جو تمہارے اندر اسٹرنتھ ہے، تمہارے اندر پاور ہے، تمہارے اندر جوانی ہے، تمہارے اندر سکسس ہے اور تم آگے بڑھ رہے ہو، اس کے پیچھے تمہارے باپ کی محنتیں، تمہارے باپ کی کوششیں اور تمہارے باپ کی تلاش و کوشش ہے جس کا نتیجہ تم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہو۔ اس نوجوان کا قصہ ہم سب کو یاد ہے، جب اس کے کندھے پر باپ نے ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا بتاؤ دنیا میں سب سے کامیاب انسان کون ہے، اس نے کہا میں، تو تھوڑی دیر کے لیے باپ چونک گیا کہ میرے ہوتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو کامیاب سمجھا ہے، دنیا کا سب سے بڑا کامیاب۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کسی دوسری جگہ پر بیٹھے تھے، ہاتھ کندھے پر نہیں تھا، تو باپ نے پھر وہ سوال دہرایا بتاؤ دنیا میں سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ تب بیٹے نے کہا بابا آپ ہیں۔ تو باپ نے پوچھ ہی لیا بے چین ہو کر سوال کہ پہلے تم نے اپنے آپ کو کہا تھا، اب مجھے کہہ رہے ہو؟ بیٹے نے کہا بابا جس وقت آپ نے پہلا سوال کیا تھا اس وقت آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا۔ جب بچے کے کندھے پر باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، بچہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سکسسفل انسان سمجھتا ہے۔ وہ باپ ہے جو بیٹے کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ باپ ہے جو بیٹی کو منزل تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر رشتے میں ایک حسد سا پایا جاتا ہے، ہر رشتے میں ایک جلسی سی پائی جاتی ہے۔ کوئی باس یہ نہیں چاہتا اس کا امپلائی باس بن جائے، کوئی اونر یہ نہیں چاہتا اس کا گھر کا سرونٹ اونر بن جائے، کہیں نہ کہیں حتیٰ ایک بھائی بھی یہ نہیں چاہتا دوسرا بھائی اس سے آگے نکل جائے۔ تھوڑا سا ایک کمپٹیشن پایا جاتا ہے، تھوڑا سا ہیلتھی کمپٹیشن ہی کہہ لیجئے، وہ ضرور ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے وہ آگے نہ نکل جائے۔ تنہا میں باپ کا وہ رشتہ ہے جو وہ چاہتا یہی ہے کہ بیٹا اس سے آگے نکل جائے۔ یہاں پر کوئی حسد پایا نہیں جاتا، کوئی جلسی پائی نہیں جاتی۔ امام فرماتے لولا لم تکن، اگر وہ نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا۔ اس کے حقوق کا خیال کرنا، اس کی ریسپیکٹ کا خیال کرنا، اس کی عزت کا خیال کرنا، اس کے سائے میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ کتنا بہترین میسیج ہے چوتھے امام کا۔ باپ کا احترام کرو، باپ کی عزت کرو، اس کے سائے میں اللہ کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ اس نے میرے لیے ذریعہ فراہم کیا۔ میں کسی کو ماں کہہ رہا ہوں اور کسی کو باپ کہہ رہا ہوں۔ وہ نہ ہوتے، ان کے اندر محبت نہ ہوتی، ان کے اندر وہ توفیق نہ ہوتی پرورش کی، تربیت کی، تو آج میں اس قابل نہ ہوتا۔ یہ ضروری ہے کہ ہم پیرنٹس کا خیال کریں۔ 13 رجب کے دن انشاءاللہ باپ کا خیال کریں، ان کی عزت کریں۔ کیوں 13 رجب کے دن باپ کا خیال کریں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تمہارے معنوی باپ، تمہارے اسپرچول فادر دو ہیں، انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور
ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کے باپ ہو پیغمبر اسلام اور مولا کائنات جیسی شخصیتیں، نہ وہ انسان کبھی یتیم کہلائے گا اور نہ وہ امت کبھی یتیم کہلائے گی۔ اگر یتیمی سے بچنا ہے، اگر آرفن نہیں بننا ہے، تو بیعت کرنی پڑے گی پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر اور مولا کائنات کے ہاتھوں پر۔ ضروری ہے کہ اس دن کو عظیم جانیں اور اپنے باپ کی ریسپیکٹ کریں اور احترام کریں۔ اسی کے ساتھ یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ آج کی دنیا میں، آج ہر جگہ، ہر ملک میں تقریباً جہاں بھی شیعیان حیدر کرار ہیں، جمہوریہ اسلامی ایران کی سالگرہ کے موقع پر وہ بھی خوشی مناتے ہیں، اظہار خوشی کرتے ہیں کہ ایک اسلامک گورنمنٹ بنام اہل البیت علیہ السلام، امام زمانہ کی حکومت کے سائے میں کوشش کی ہے کہ ایک قدم آگے بڑھایا جائے، ایک آہٹ انقلاب کی دکھلائی جائے، جو آہٹ در حقیقت ایک ریفلیکشن ہو اس عظیم انقلاب کے لیے جو آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا انقلاب ہے، جو آج ایک دشمنوں کی سازشوں کے باوجود، سینکشنز کے باوجود، پریشانیاں اور مشکلات کے باوجود آج 43 ایئرز اپنے کمپلیٹ کر چکا ہے، اس دوسرے پڑاؤ میں داخل ہو چکا ہے۔ آج دنیا کو وہ علمی ترقی، اپنی سائنس کی ترقی، اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی دنیا کے سامنے رکھ سکے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، آج وہ واحد ملک ہے جو دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے، ان کو انوائٹ کر سکتا ہے، آؤ راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھیں، بات کریں۔ آج دنیا بھی ان کو بلا رہی کہ آؤ بیٹھیں، بات کریں گے۔ انقلاب کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی بھی قوم اہل بیت علیہ السلام کی کچھ احادیث پر اور روایات پر عمل کرے، یوں پروردگار عالم انہیں عزتوں سے نوازتا ہے، انہیں کمالات سے نوازتا ہے۔ ہم اس عظیم موقع پر رہبر انقلاب کی خدمت میں، جو لوگ قوم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو لوگ امت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، ان سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار جہاں بھی لوگ دین کی راہ میں، اسلام کی راہ میں، قرآن کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، پروردگار ان کی مدد فرمائے، وہ جو ارادہ لے کر آگے بڑھے ان کو منزل تک پہنچائیں، ورنہ دنیا بڑی خطرناک موڑ پہ جا رہی ہے۔ جہاں پر انقلاب نے کئی تحفے دیے، کئی گفٹس دیے ہیں، وہیں پر ایک حجاب کا تحفہ بھی دیا ہے، ایک پردے کا تحفہ بھی دیا ہے، گفٹ دیا ہے۔ آج اگر ٹویٹر پہ آپ دیکھیں گے، فیس بک پر دیکھیں گے، انسٹاگرام میں دیکھیں گے، انڈیا میں جو حالات ہو رہے ہیں حجاب کو لے کر، وہاں پر سب سے پہلے جس ملک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ جمہوریہ اسلامی ایران کو ہے۔ اس لیے کہ جو اسٹیٹمنٹ امام خمینی کے ہیں، جو اسٹیٹمنٹ رہبر انقلاب کے ہیں حجاب کے سلسلے میں، پردے کے سلسلے میں، ان کو اسٹیٹمنٹس اچھے نہیں لگ رہے، ان کے جملے اچھے نہیں لگ رہے، اٹیک کیا جا رہا ہے، اسی انقلاب کو اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہا تھا آیت اللہ خامنئی نے، ایک عورت کا باحجاب ہو کر سڑک پر نکلنا اس مجاہد سے زیادہ کارگر اور اثر انداز ہوگا جو میدان جنگ میں جہاد کرتا ہے۔ اگر عورت حجاب ڈال کر سڑک پر نکلتی ہے تو کئی سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں۔ ایک انقلاب کی ایک مشعل ہے، ایک انقلاب کا چراغ ہے جو عورت حجاب ڈال کر نکلتی ہے۔ انفارچونیٹلی کہنا پڑے گا، جو سیکولر ملک ہیں، ڈیموکریٹک ملک ہیں، جو لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں، وہیں پر پابندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں دل کے گوشے میں یا دماغ کے کارنر میں ان کو ڈر چھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو اس حجاب کے ذریعے سے دنیا اور اسلام ترقی کر جائے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اس پابندی کی کوشش کر رہے ہیں، کسی بھی اصول کو، کسی بھی شریعت کے حکم کو کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ ممکن ہے چند دن پابندیاں لگا دیں، لیکن الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام آگے بڑھے گا، کوئی اسے دبا نہیں سکتا ہے۔ دبانے والا مشکوک ہو جائے گا، دبنے والا کبھی مردہ نہیں کہلائے گا۔ بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم جن پریشانیوں سے نجات ہمیں چاہیے، مشکلات سے نجات چاہیے، ایک حل ہے، وہ حل یہ ہے آخری امام کا ظہور جلد از جلد فرمائے۔ وصلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيدة نساء العالمين وبدأت خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة.